السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزم یا سکون۔ چھوٹی سی دال کی علامت کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی علامت کے دو نام ہیں، یعنی چھوٹی سی دال جیسی علامت کو سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم یا سکون ہوتی ہے اس حرف کو مجزوم یا ساکن حرف کہتے ہیں، یعنی علامت کو اگر جزم کہیں تو اس حرف کو، جس حرف پر جزم کی علامت ہوگی اس حرف کو مجزوم کہیں گے، اور اگر اس علامت کو سکون کہیں تو جس حرف پر سکون کی علامت ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی ساکن حرف کو ادا کرنے کے لیے متحرک حرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ متحرک حرف وہ حرف ہوتا ہے جس پر کوئی نہ کوئی حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے زبر، زیر، پیش، کچھ بھی۔ ساکن حرف کو بغیر حرکت کے ادا کرتے ہیں۔ سکون کی دو اقسام ہیں، سکون اصلی اور سکون عارضی۔ جب کسی حرف پر سکون کی علامت لگی ہوئی ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی چھوٹی سی دال کی علامت لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو سکون اصلی بولتے ہیں، یعنی وہاں اصل میں سکون کی علامت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو جس حرف پر سکون کی علامت نظر آ رہی ہے، لکھی ہوئی ہے، اس سکون کی علامت کو ہم کسی اور حرکت میں چینج نہیں کر سکتے، وہاں ہر حال میں اس حرف کو سکون کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، چاہے ہم وقف کی صورت میں پڑھیں یا وصل کی صورت میں۔ وصل ملا کر پڑھنے کو کہتے ہیں، یعنی اگر اس حرف کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے تو بھی ہم اس حرف کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے، ساکن کر کے پڑھیں گے، اور اگر ہم وہاں وقف کرتے ہیں تب بھی ہم اس حرف کو ساکن ہی کر کے پڑھیں گے، کیونکہ جس حرف پر سکون کی علامت لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اصل میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے، تو اسے سکون اصلی کہتے ہیں، اور اس سکون اصلی کو ہر حال میں، یعنی وقف میں بھی اور وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی ساکن کر کے ہی پڑھنا ہوتا ہے، سکون سے ہی پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے سکون سے پڑھنا لازمی ہوتا ہے، اس لیے اس سکون کو سکون لازمی بھی کہتے ہیں۔ سکون عارضی میں سکون کی علامت لکھی ہوئی نظر نہیں آتی، یعنی چھوٹی سی دال کی علامت لکھی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن ہم خود سے کسی کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں تو وہاں سکون عارضی ہوتا ہے۔ بالفرض ہم کسی کلمے پر وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کلمے کا آخری حرف حرکت کے ساتھ ہوگا، تو ہم اس حرکت کو ختم کر کے وہاں اس حرف کو ساکن کر کے پڑھیں تو اس سکون کو ہم سکون عارضی کہتے ہیں۔ جس کلمے پر ہم نے وقف کرنا ہو اس کلمے کا آخری حرف کسی حرکت کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے وقف کرتے ہوئے خود ساکن کرتے ہیں، تو اس ساکن کرنے کو سکون عارضی کہتے ہیں۔ سکون عارضی کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ عارضی طور پر سکون ہوتا ہے، یعنی پرماننٹ سکون نہیں ہوتا۔ تو جب ہم وقف کرتے ہیں، وقف کی صورت میں اس سکون کو کیا جاتا ہے، ساکن کیا جاتا ہے، لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ سکون ختم ہو جاتا ہے، چونکہ یہ سکون ہم خود سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ عارضی ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، اس لیے وصل کرنے کی صورت میں، ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ سکون عارضی ختم ہو جاتا ہے اور اس حرف کی حرکت ہی پڑھی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم سکون عارضی اور سکون اصلی کو ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت کو لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں دیکھیے الحمد کے لام پر سکون اصلی موجود ہے، چھوٹی سی دال کی علامت، میم پر سکون اصلی موجود ہے، رب العالمین کے لام پر پھر سے سکون اصلی موجود ہے، اور یا پر بھی سکون اصلی موجود ہے، لیکن سکون عارضی ہمیں یہاں کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو سکون عارضی کب ہوگا؟ جب ہمیں کسی کلمے پر وقف کرنا ہو تو ہم اس حرف کی حرکت کو خود ساکن کر کے پڑھیں تو سکون عارضی ہوگا۔ یعنی یہاں دیکھیے میں نے پڑھا رب العالمین، جبکہ یہاں پر ورڈ ہے العالمین، تو نون کے اوپر زبر تھی، لیکن میں نے اس کو جو ساکن کیا ہے اسے ہم سکون عارضی بولتے ہیں، یعنی میں نے اس کو ساکن خود سے کیا ہے، یہ پرماننٹ یہاں پر سکون کی علامت موجود نہیں ہے۔
اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکون اصلی پرماننٹ سکون ہوتا ہے، وقف میں ہو یا وصل میں، ملا کر پڑھیں یا توڑ کر پڑھیں، یہ سکون ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، لیکن سکون عارضی وقف کرتے ہوئے پڑھا جاتا ہے، لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آیت کے درمیان میں بھی وقف کرنا ہو تب بھی ہم سکون عارضی کرتے ہیں، یعنی قرآن کی کچھ آیات میں اگر سانس توڑنا ہو تو ہم کسی کلمے کے آخری حرف کو خود ساکن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سکون عارضی کرتے ہیں، اور جب ہم اسی حرف کو دوبارہ ملا کر پڑھیں، یعنی آیت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم دوبارہ پیچھے سے اس حرف کو ملا کر پڑھتے ہیں تو وہاں سکون عارضی ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ سکون ٹیمپریری ہوتا ہے، اس لیے ہم اس حرف کی دوبارہ سے حرکت پڑھتے ہیں۔ ہم فار ایگزامپل ہم اسی آیت کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہاں پر الحمدللہ پر وقف کرنا چاہ رہی ہوں، میں یہاں پر سانس کو توڑنا چاہ رہی ہوں، تو میں کیا کروں گی، للہ کے ہا کو یعنی اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کروں گی، خود سے ساکن کروں گی وقف کی صورت میں۔ تو دیکھیے میں وقف کرتی ہوں یہاں الحمدللہ، تو میں نے ہی کو ہا ساکن میں چینج کر دیا، ہا کی زیر کو ساکن میں چینج کر دیا، تو یہ میں نے سکون عارضی کیا جو کہ مجھے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن میں نے خود اس کو ساکن کیا۔ تو جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ سکون عارضی ختم ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر اس حرف کی حرکت کو ہی پڑھیں گے، ہم ہا کی حرکت کو ہی پڑھیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں دیکھیے للہ پر سکون عارضی ختم ہو چکا ہے اور میں نے سکون عارضی رب العالمین نون پر کیا، آخری حرف پر کیا، یہاں آیت پر کمپلیٹ کرتے ہوئے۔ تو ہم نے جانا کہ سکون اصلی ایسا سکون جہاں سکون کی علامت لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اسے ہر حال میں وقفاً اور وصلاً دونوں کنڈیشنز میں پڑھنا لازمی ہوتا ہے، جیسا کہ الحمد، یہاں پر لام اور میم، اس پر ہم لام کو ساکن کر کے ہی پڑھیں گے، میم کو ساکن کر کے ہی پڑھیں گے، ان کو ہم حرکت کے ساتھ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، یہاں ہم حرکت میں چینج نہیں کر سکتے، جبکہ سکون عارضی کو وقف میں پڑھا جاتا ہے لیکن وصل کرتے ہوئے نہیں پڑھا جاتا، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ سکون عارضی ختم ہو جاتا ہے۔ ان شارٹ سکون اصلی پرماننٹ سکون ہوتا ہے اور سکون عارضی ٹیمپریری سکون ہوتا ہے۔ سکون اصلی ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، چاہے وقف کریں یا وصل کریں، سکون عارضی وقف میں پڑھا جاتا ہے لیکن وصل کرتے ہوئے ملا کر پڑھنے کی صورت میں سکون عارضی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سکون عارضی کسی آیت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آخری حرف کی حرکت کو ختم کر کے اسے ساکن کر کے لگایا جاتا ہے، یا کسی آیت میں سانس توڑنا ہو، جیسے بڑی آیات ہوں اور وہاں ہمیں سانس توڑنا ہو تو آیت کے درمیان میں کسی کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو ساکن کر کے جو سکون کیا جاتا ہے اسے بھی سکون عارضی کہا جاتا ہے۔ ساکن حرف کو پڑھتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، 5 حروف جب ساکن حالت میں ہوں تو ان کو ہلا کر پڑھیں گے، جیسے قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف کو ہلا کر پڑھیں گے، جو کہ ہم قلقلہ کریں گے۔ آئندہ آنے والے لیکچرز میں آپ قلقلہ کا ٹاپک پڑھیں گے، لیکن فی الحال یہاں پر ہم سکون کر کے جب ان حروف کو پڑھیں گے، ساکن کر کے پڑھیں گے تو انہیں تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے، ان میں تھوڑی سی جنبش پیدا کریں گے۔ کیسے؟ قاف کو جب ہم ساکن کریں گے تو دیکھیے ہم یہاں آواز کو بند نہیں کریں گے بلکہ آواز کو ہلائیں گے۔ کیسے؟ پھر اب، اج، اد۔ نمبر 2، حمزہ ساکن پر جھٹکا لگے گا، یعنی آواز بند ہو جائے گی۔ جھٹکا لگنے کا مطلب ہے کہ آواز بند ہو جائے گی، ہلائیں گے نہیں۔ کیسے؟ نمبر 3، نرم حروف جب ساکن حالت میں ہوں تو زیادہ وقت لگا کر پڑھیں گے، جیسے کاف اور تا کو ساکن حالت میں ادا کرتے ہوئے سانس جاری کریں گے، ات۔ سانس کچھ اور حروف میں بھی جاری ہوتا ہے لیکن فی الحال ہم ان 2 حروف کو ساکن حالت میں سانس کے ساتھ پڑھیں گے،
ات۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ سکون یا جزم کی علامت کی مشق کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔